بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کل بڑا مزے کا دن تھا. پاکستان کی ایک بڑی اچھی اور مشہور کمپنی ہے، اس کا نام ہے TGS. پی سی میں ان کی ایک ٹریننگ پروگرام تھی. TGS بنتا ہے طواف گلوبل سروسز. تو جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، جو کہ اب مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں پرائیویٹ حج اسکیم میں، A B C، یعنی جو پرائیویٹ حج کرتے ہیں، ظاہر ہے جو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، اپنی بیویوں اور فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے پہلا ٹریننگ پروگرام تھا. اور جو وفاقی ہیں وزیر اس کے مذہبی امور کے، طاہر رشید صاحب وہ بھی تھے، کرنل ظفر صاحب بھی تھے. تو مجھے بنیادی طور اس پروگرام کی ہوسٹنگ تھی. 5 گھنٹے کا پروگرام تھا، یعنی 12 بجے شروع ہوا تو یہ کوئی 4:45 بجے ختم ہوا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ کے کام کی ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کے کام کی ہیں، کیونکہ ایسے پروگراموں میں جو بہت سیریس باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے پھر خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ آج جب میں گھر سے آ رہا تھا تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ وہاں خواتین بھی ہوں گی اور سب ان کو نیک نیک باتیں بتائیں گے. تو کچھ ایسی پریکٹیکل باتیں جو حج کے حوالے سے ان کے کام آئے وہ بتائیے. تو ہم صبح یعنی سحری کا وقت تھا، وہ اٹھی تھی سحری کے لیے اور میں اخلاقاً ساتھ اٹھا تھا. تو ہم بیٹھے بات کرتے رہے. بیویاں، اچھی بیویاں بڑے کام کی باتیں کرتی ہیں. انہوں نے جو بات بتایا، میں نے ان کے شکریہ کے ساتھ ان کو بتایا کہ وہاں آپ کو اپنے پاکستانی جو مردوں اور شوہروں کے علاوہ ہوٹلوں میں، رستے میں، حرم میں ایران کے لوگ ملیں گے. اور ایرانی لوگ اپنی بیویوں کو خانم کہتے ہیں بہت محبت سے. اس طور پہ ترک ملیں گے، یہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ ملیں گے، انڈونیشیا کے لوگ ملیں گے. اچھا، یہ وہ ہیں جو فوراً نوٹس ہو جاتے ہیں. اور بنگلہ دیش کے، وہ ذرا ان کا قد تھوڑا مدھم ہوتا ہے، رنگ بھی سانولا ہوتا ہے، تو پہچانے جاتے ہیں. اچھا، ان سب مردوں کی کامن بات یہ ہے کہ یہ اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو میں نے پاکستانی مردوں سے یہ کہا کہ آپ ساری عمر پیمپرڈ رہے ہیں. پیدا ہوئے تو منہ میں لقمے دیے گئے، بڑے ہوئے تو کرسی پہ بٹھا کے ٹائی لگائی گئی، کچھا نکر پہنائی گئی، وہیں کھانا دیا گیا، بلکہ منہ میں لقمے ڈال ڈال کے آپ کو تیار کیا گیا. بڑے ہوئے، شادی ہوئی تو کپڑے تیار، جوتے تیار، ایون گاڑی بھی تیار. اور اس عالم میں آپ جاتے ہو، اسی عالم میں واپس آ کے لیٹ جاتے ہو اور موبائل دیکھتے ہو. تو ہر جگہ بیوی صبح سے شام تک، آپ کبھی آ کے اس کا حال بھی نہیں پوچھتے کیسی ہو، ہاؤ واز دا ڈے. تو کچھ جملے تو ہونے چاہیے نا. اب وہاں بالکل معاملہ الٹ ہو جانا ہے. وہ مردوں کی دنیا ہے، وہاں خواتین بالکل یعنی اس طور پہ رسپانسبل نہیں ہوں گی. کھانے کا مسئلہ ہو، پینے کا ہو، کہیں لے جانے کا ہو، کہیں بیماری کا مسئلہ ہو، تو مرد، پاکستانی مرد سب سے زیادہ چڑچڑ کرتے ہیں حرم میں جا کے، حج کے موقع پہ جا کے، جہاں آپ کو اونچا نہیں بولنا چاہیے، جہاں آپ کو بہت کائنڈ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ پاکستانی مرد لڑائیاں کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے خواتین کو حرم میں بیٹھ کے آنسوں سے روتے دیکھا، اور اپنے میوں کو اور اپنی ساسوں کو لٹرلی ظاہر ہے پہ بددعائیں دیتے دیکھا کہ اس نے مجھے یہاں کے رلایا، اللہ تو بھی اس کو رلا، اس نے مجھے میرے ساتھ بدسلوکی کی، تو بھی اس کے ساتھ ایسا کر، کہاں آ کے اس نے مجھے. اور ساسوں کو بھی ایسے پھر بددعائیں ملتی ہیں. تو براہ کرم حرم میں جا کے آپ نے یہ 10 دن 20 دن 40 دن جتنے کا بھی آپ کا پیکج ہے، تو آپ نے اپنی بیویوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا، اس پہ لوگ مسکرائے، خواتین بھی تھوڑی مسکرائیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ مرد جو ہے، یہ حج خاص طور پہ عبادت ہے نا، اللہ کی قربت کی، معافی کی عبادت ہے. ان 5 دنوں میں یعنی 8 9 10 11 12 یہ تو واجب ہیں جو ہر صورت میں. 13واں بھی آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی حج کے دنوں میں شامل کر سکتے ہیں. ان میں وہ کام کرنے جو اللہ نے بتائیں. یہ نہیں ہوگی کہ یہ صفا میں جانا، مروہ میں نہیں جانا، یا وہاں میدان عرفات سے پہلے رک جاتے ہیں، فلاں جگہ رک جاتے. آپ کہیں بھی مرضی نہیں کر سکتے. ایک چیز بھی چھوڑی تو دم پڑ جائے گا. دم کا مطلب قربانی دینی پڑتی ہے. اسی طور پہ وہاں پاکستانی مرد بہت جلدی غصے میں آتے ہیں. میدان عرفات میں باز نہیں آتے، جہاں صرف توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے.
مشکل ان سے صحیح نہیں جاتی، کھانا ذرا آگے پیچھے ہو گیا تو جو سرو کرنے والی کمپنیز ہیں ان پہ لڑ پڑتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا۔ تیسرا میں نے ان سے کہا کہ وہاں کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو نماز کے دوران فون اٹھا کے الصلاۃ کریں گے۔ بعض میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور سجدے میں جاتے ہوئے فون ساتھ لگایا ہوا ہوتا ہے اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے اس طرح کی نانسنس نہیں ہوتی، پر وہاں بعض لوگ کرتے ہیں۔ سو واپس آ کے ان کو ابیوز نہیں کرنا، نہ ان کو ڈسکس کرنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستانی حالات، پاکستانی پولیٹکس، جیو پولیٹکس اور ایران کی جنگ اور فلاں کی جنگ، یہ بالکل نہیں کرنا اس کا ڈسکس، نہ کوئی تصویر، نہ اس پہ کوئی کمنٹ، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ بعد میں طاہر رشید صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی تصویر یا کمنٹ ڈالے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ جو ریلیں دیکھنے کا چسکا ہے، عبادت کر کے نمازیں پڑھ کے جب لوگ ہوٹل میں آتے ہیں تو پھر لیٹ کے بے سود ہو کے ریلیں دیکھتے ہیں، تو 4-6 دن تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، ساری باتیں بڑی اچھی تھی، سب لوگ خوش ہوئے، وقت اچھا گزرا۔ جو ہی کھانے کا اعلان ہوا تو اب ہوا یہ کہ جس طرف خواتین کا کھانا تھا، خواتین 400 لوگوں میں 300 خواتین تھیں، تو جدھر وہ بھی مردوں نے حملہ کر دیا، ادھر بھی مردوں نے حملہ کر دیا۔ اب خواتین بیٹھی ہیں، پھر مجھے آ کے اعلان کرنا پڑا کہ خواتین آپ تھوڑا انتظار فرما لیں، اور یہ جو اس وقت جلدی میں ہیں، اللہ جانے کیڑی ٹرین پھڑنی ہے، ان کو پلیٹیں بھر لینے دیں۔ پھر ساتھ ہی میں نے مردوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے بندو، ابھی تو میں نے کہا تھا کہ تمہیں اب آنے والے دنوں میں اپنی خواتین کا خیال رکھنا ہے، تو یہ خیال رکھا ہے، یعنی اصولاً آپ کو پلیٹیں بھر بھر کے اپنی بیویوں کے سامنے آ کے رکھنی چاہیے کہ رش ہے، تاکہ ان کو موو نہ کرنا پڑے، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ باربیکیو لیتی ہیں، وہ چاول لیتی ہیں، وہ جو چکن کڑھائی ہے وہ لیتی ہیں، سیلڈ کی وہاں بہت قسمیں تھیں، بعض لوگ سویٹ ڈشز پہلے لے دیتے ہیں، تو 20 چیزیں ہیں۔ یا تو آپ کو علم ہونا چاہیے یا ان سے پوچھ لیں، لیکن ہم بھی خوب لوگ ہیں، ہمیں صرف اپنی آنکھیں، اپنا پیٹ، اپنی خوشی، اپنی بھوک نظر آتی ہے، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو اپنی بھوک کا خود ہی انتظام کر لیں گی۔ جب بڑے سفر پہ نکلنا ہو، بڑے کام پہ نکلنا ہو، تو وہاں پھر مرد بننا چاہیے، اس کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے، اور اس رول میں جانا چاہیے جس رول میں دوسروں کی کیئر کرنی ہوتی ہے، ان کے آرام کا، ان کے کھانے کا۔ ایون جہازوں میں بیٹھنے سے پہلے بیویوں سے کہیں تم نے کون سی سیٹ لینی ہے، وہ لینی ہے شیشے والی یا ادھر والی لینی ہے، بلکہ اچھے مرد شیشے والی سیٹ سیف ہوتی ہے، وہ اپنی بیویوں کو دینی چاہیے۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے جسچر ہوتے ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیئرنگ ہو گئے ہو یا آپ سمجھدار ہو گئے۔ آپ میں سے جو لوگ جا رہے ہیں حج پہ اور آپ کے بیٹے جا رہے ہوں، بیویاں ان کے ساتھ ہوں، ان کو بتائیے، آپ کے ابا جا رہے ہوں اور اماں ساتھ ہوں، ان کو بتائیے، جو بھی آپ کا جاننے والا، کہ وہاں جا کے اپنی ذمہ داری لفظوں کی بھی لینی ہے، عمل کی بھی لینی ہے، کیئر کی بھی لینی ہے، اور اللہ کو راضی کر کے۔ یا آپ دھلنے جا رہے ہو، دھل کے بالکل نیو ون واپس آؤ گے، تو یہ نہ ہو کہ ساتھ میں ملبہ بھی لے کے آؤ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔